بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کے خلاصے کے سلسلے میں ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا پارہ ہے اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی موجودہ جو ترتیب توقیفی ہے اس کے مطابق یہ پہلی صورت ہے، اور جو ترتیب نزولی ہے، جس ترتیب کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا اس کے مطابق یہ پانچویں صورت ہے۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ پوری اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ مکی دور کے آغاز میں نازل ہوئی تھی، یعنی پانچویں صورت ہے۔ وجہ تسمیہ یعنی اس کے نام کی وجہ، جب قرآن مجید کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی صورت نظر آتی ہے۔ گویا سورہ فاتحہ قرآن کو کھولنے والی ہے اور اس کو شروع کرنے والی، اسی نسبت سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کی آیات مبارکہ 7 ہیں، مختلف اس کے نام ہیں۔ ایک نام ام القرآن ہے کہ مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر بیان کر دیے گئے، اس لیے اسے ام القرآن کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی اصل ہے۔ اس کا نام اساس القرآن بھی ہے کہ یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے، اور فاتحہ کی حیثیت قرآن کے دیباچہ کی ہے، مقدمہ قرآن کے خلاصہ بھی ہے اسی میں، کیونکہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اس میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے جملہ مضامین 3 بنیادی مضامین کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت پر ایمان۔ اس صورت کی ابتدائی دونوں آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر توحید کا بیان ہے۔ مالک یوم الدین، اس آیت میں قیامت کا بیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا بھی ذکر ہے۔ العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات ہیں۔ دعا کا حکم، اللہ تعالیٰ کی عبادت، استعانت اور مدد مانگنا، یہ سب اللہ ہی کا حق ہے کہ یہ اسی سے ہی یہ کام کیے جائیں، اسی کے لیے۔ تذکرہ، اس میں انبیاء کرام اور صلحاء کا تذکرہ ہے۔ اس میں بچنے کی تلقین بھی ہے کہ جو قومیں پہلے گزر چکیں، یہودی اور عیسائی، ان کے راستے سے بچنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کی مستحق بنی۔ اور یہ دعویٰ بلا خوف تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا ہے، معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جس میں 113 صورتوں کا خلاصہ اور ان کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ حکمت شاید بار بار یہ جھلک دکھانے کے لیے ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو ہر روز تازہ تازہ یاد آتا رہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، مدنی صورت ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے جو 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 286 ہیں، اور وجہ تسمیہ یہ ہے
کہ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام البقرہ ہے۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ اس صورت میں موجود ہے، جو آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے، آگے ان کا بیان آ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا تذکرہ کیا، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ حروف اور ایک مستقل آیت، اور ان کا معنی اور مفہوم صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کے نازل کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اہل عرب اور مکہ کے مشرکین سے یہ فرمانا چاہتے تھے، تم قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہو اور قرآن کریم انہی حروف سے مل کر بنا ہے، یہ جو حروف تہجی ہیں، اور تمہاری عربی زبان بھی انہی حروف سے مل کر بنی ہے۔ اگر تمہیں قرآن پر شک و شبہ ہے، اعتراض ہے، تو تم پھر اس کا مقابلہ کرو، اور اس کے لیے تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اس جیسا کلام انہی حروف سے بنا کر لاؤ جن حروف سے قرآن کریم بنائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن مکہ کے مشرکین کو جب یہی چیلنج ان الفاظ میں دیا گیا کہ اس کے مقابلے میں 10 صورتیں لاؤ اسی سے ملتی جلتی، جب وہ 10 نہ لا سکے تو اللہ نے کہا ایک صورت بنا کر لاؤ، اور ساتھ میں چیلنج دے دیا کہ ایک صورت بھی قرآن جیسی تم بنا کر نہیں لا سکتے، لہذا اس کا مقابلہ چھوڑو، اس کو قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے اوپر عمل شروع کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو اور جنت میں داخل ہو سکو۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، مومن لوگ، اہل ایمان، اور کافر لوگ، اسلام کے منکر اور منافق، جو ابتدائی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے مرعوب ہو کر اسلام قبول کر بیٹھے، لیکن دل کے اندر اسلام نہیں تھا، صرف زبانی اظہار تھا، کلمہ تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی، اور ان تینوں گروہوں کی آگے صفات بیان کی۔ جو پہلا گروہ ہے اہل ایمان کا، اس میں سب سے بڑی یہ خوبی تھی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے تھے۔ غیب سے مراد ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے حقائق کہ جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جنت، جہنم، قیامت کے دن کا دوبارہ جی اٹھنا، حساب، جزا وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، اسی طرح اور باقی جو غیب کی خبریں ہیں ان پر ایمان لانا۔ اس کے بعد دوسری خوبی اقامت صلاۃ، یعنی نماز قائم کرنا، شروط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل طور پر 5 وقت اس کو ادا کرتے رہنا۔ پھر ادائے زکوٰۃ، نماز اللہ کا حق اور زکوٰۃ بندوں کا حق۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ زکوٰۃ اور نماز دونوں پر جو ہے وہ یقین نہ کر لے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اور یہ دونوں خوبیاں ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی۔ ان میں آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوتے رہے، صحیفے، کتابیں، ان پر ایمان، آخرت کی تصدیق کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو یہ اہل ایمان کی خوبیاں، اور ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے کہا یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ اور جب بھی یہ صفات ذکر کی جائیں گی اور ان کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ہدایت یافتہ اور ایماندار قرار دیا جائے گا، کامیاب قرار دیا جائے گا، سب سے پہلے ان آیات کے مصداق نبی علیہ السلام کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت ہیں، کیونکہ ان سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ اگلی 2 آیات مبارکہ میں اللہ نے کفار کا تذکرہ کیا کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر پردہ ہے، اور آنکھوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردہ ڈال دی، ولہم عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ ڈھیٹ اور ضدی قسم کے جو کافر تھے ان کا یہ انجام بتا دیا۔ اس کے بعد منافقوں کی صفات بیان کی۔ 13 آیات مبارکہ میں منافقوں کے بارے میں اوصاف آئے
اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف کو جانیں اور اپنے دامن کو بچا کر رکھیں۔ ان میں جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر، حرص، مکر و فریب، بے وقوفی، احکام الہی کا مذاق اڑانا، زمین پر فتنہ فساد، جہالت، گمراہی، شک و شبہ میں مبتلا رہنا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، یہ ساری ان کی خامیاں تھیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کی پیدائش کا، فرشتوں کو حکم دیے جانے کا کہ ان کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا اور اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ تم یہاں زمین پر رہو گے، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہاری اولاد کی آزمائش ہوگی، اور تم نے اپنی اہلیت ثابت کر کے دوبارہ جنت کے اندر آنا ہے، یہ اب ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل پر جو انعامات تھے ان کا تذکرہ کیا، کثرت کے ساتھ انبیاء کرام بنی اسرائیل میں مبعوث کیے، دنیاوی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا، فرعون کے مظالم سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے جب انہوں نے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو اللہ نے سمندر میں ان کے لیے 12 خشک راستے بنا دیے اور فرعون کو اس میں غرق کر دیا۔ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے ہی پورے لاؤ لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو غرقاب کر دیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے تو ان کے لیے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا، سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام کر دیا، پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اس سے 12 چشمے نکلے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے ایک ایک چشمے سے اپنے لیے پانی لے لیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور بتدریج آہستہ آہستہ کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہوئے، ناحق نبیوں کو انہوں نے قتل کیا اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، سینا کے جو جنگل تھے وہاں پر بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا، بار بار بد عہدی کے مرتکب ہوئے، دل سخت ہو گئے، اللہ کے کلام میں تورات انجیل کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی، زبور میں تبدیلیاں کی، لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کیا، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہوئے، مقرب فرشتوں حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے بیزاری اور نفرت کا اعلان کر دیا، سحر اور جادو کے کاموں میں لگ گئے اور ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل ہوا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق کو فروغ دیا گیا، اور بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار اور مالک ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا، بڑے وثوق سے تسلی سے کہتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے، ہمارے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کا دعویٰ ان کی دیکھا دیکھی عیسائیوں نے کیا۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے یہودی اور عیسائی کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے سوا حق پرست کوئی بھی نہیں ہے۔ عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ بیان کی کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں اس کی لاش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے کے سامنے پھینک دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا کہ فلاں بندے نے میرے چچا کو مارا ہے۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ ہمارا یہ فیصلہ کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ملی کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا یعنی ایک بوٹی اس مردے پر ماریں، مردہ زندہ ہوگا اور کہے گا کہ میرا قاتل فلاں ہے، پھر مر جائے۔ چنانچہ یہ ان کو حکم دیا گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان ملا تھا، لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے خام خواہ کے۔ یہ بتایا جائے کہ اس کی عمر کتنی ہو گائے کی، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی صفات کیسی ہوں،
جب انہوں نے یہ سوالات کیے، اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جوابات دیے گئے اور زیادہ مشکل میں پھنس گئے۔ بالآخر ایسا ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ پڑھا اور اس کی برکت سے وہ ایک گائے کو ذبح کرنے کے قابل ہو چکے، اور اس کی بوٹی پھر انہوں نے اس مردے پر ماری اور وہ زندہ ہوا، اور اس نے بتایا میرے بھتیجے نے ہی مجھے قتل کیا ہے، اور اب ڈرامہ رچا رہا ہے سرخرو ہونے کے لیے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نشاندہی کے بعد فلاں بندہ قاتل ہے، یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے، قیامت کے دن ایسے ہو جائے گا۔ ایسے اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ مردہ تمہارے آنکھوں کے سامنے زندہ ہو رہا ہے، تو قیامت کے دن کیسے زندہ نہیں ہو سکتا؟ اور سب لوگ جو مارے جائیں گے تو وہ قیامت کے دن کیسے زندہ نہیں اٹھائے جا سکیں گے؟ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب گائے ذبح کرا کے اس گائے کی جنس کی جو عزت احترام جیسے آج کل ہندوؤں کے دلوں کے اندر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرانا چاہتا تھا، اور گائے کی محبت و عقیدت کی وجہ سے جو شرک ہو رہا تھا اس شرک کا خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا کہ گائے جو ذبح ہو سکتی ہے تو وہ کیسے معبود بن سکتی ہے، مشکل کشا کیسے بن سکتی ہے، اس میں خدائی صفات کیسے آ سکتی ہیں، اس کا بیان کیا گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص کرشمہ دکھایا اپنی قدرت کا، مردوں کو زندہ کرنے کا، اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں ان کا بنایا ہوا وہ بچڑا اور گائے جس کی وہ عبادت و بندگی کر رہے تھے اس کو ذبح کروایا گیا، اور اس کی عزت و عظمت جو ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، شرک کا جو ایک کردار شروع ہوا تھا، اللہ نے عملی طور پر اس کا خاتمہ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔